حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا تصوف کے اندر اور روحانیت کے عالم کے اندر اور دنیا ولایت کے اندر ایسے بہت سے نام ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر حکومت، اقتدار اور بادشاہت کو قربان کر کے فقر کو اختیار کیا۔ اس فقیری اور فقر کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ پہلے ان کی حکومت صرف انسانوں پر تھی، لیکن جب اللہ کے ولی بنے تو پھر دریا بھی ان کا کہنا مانتے تھے، سمندر بھی ان کے کہنے پر جاری ہوتے تھے، پہاڑوں کو حکم دیتے تو پہاڑ حرکت کرنے لگتے، زمین کو حکم دیتے تو زمین اپنا سینہ چیر دیتی۔ ان اولیاء کرام میں سے آج ایک ولی کامل کا ذکر ہم نے کرنا ہے، اور اس میں جو درس ہمارے لیے ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بلخ کے بادشاہ، بلخ کی حکومت اور یہ بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ چلتے تو سینکڑوں سیکیورٹی گارڈ ان کے آگے اور پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہوئے چلتے۔ محل اتنا قیمتی تھا کہ اس محل کی بلند و بالا عمارات کو دیکھ کر انسان رش کرتا تھا، اور وہ وقت کا بادشاہ جس بستر پر سوتا تھا اس بستر کا محمل اور ململ کے بنے ہوئے تکیے اور سرہانے اس بستر پر موجود تھے، اور اس بادشاہ کی نیند سے پہلے اس کے بستر پر منو پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی، اس پر وہ وقت کا بادشاہ آرام کرتا۔ ایک رات جب کنیز نے اس بستر کو تیار کیا، منو پتیاں بادشاہ وقت کے لیے بستر پر بچھائی گئیں، اور کنیز نے سوچا کہ آج میں بھی تو لیٹ کر دیکھوں کہ اس بستر پر نیند کیسے آتی ہے، کیا غریب کے بستر پر اور امیر کے بستر کی نیند میں کوئی فرق بھی ہے؟ جب وہ کنیز لیٹ گئی تو اتنے میں وہ وقت کا بادشاہ اپنے بستر کی طرف آیا، کنیز کو لیٹے ہوئے دیکھا تو کوڑے کے ساتھ کنیز کی پیٹھ کو پیٹا اور اس کو مار کر کہا کہ تو میرے بستر پر کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ وقت میں اس لیے لیٹی تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ اگر میں چند گھڑیاں لیٹوں اس نرم و گداز بستر پر تو میرا انجام کیا ہوگا۔ تو اے بادشاہ وقت اب میں تھوڑی دیر لیٹی تو مجھے کوڑے کے ساتھ پیٹا گیا، تو جو برسوں سے اور سالوں سے اس نرم و گداز بستر پر آرام کر رہا ہے، کل آخرت میں تیرا حشر کیا ہوگا۔ وہ وقت تھا جب اس بادشاہ وقت کے دل کی کھڑکیوں پر ہدایت، فقر اور تصوف اور روحانیت کا دستک تھی، اور وہ بادشاہ وقت اس واقعے کی بنیاد پر اپنے تخت اور تاج کو ٹھوکر مار کر مقام ولایت کے اندر اس مقام تک پہنچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں جب وہ ولی کامل پہنچتا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور کہتے سیدنا میرا سردار آیا ہے، اور داتا جمیل جیسے اپنی کشف المعجوب کے اندر جن کو ولیوں کا سردار کہے ان کو دنیا آج حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم کے نام سے جانتی ہے۔ رات اضطراب میں گزری کہ یہ کنیز نے کیا کہا ہے، جب صبح ہوتی ہے تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں لیکن دل کو چین نہیں ہے، اسی وقت دربار کے اندر ایک ایسا ولی داخل ہوتا ہے جس کے چہرے کے روپ کو دیکھ کر کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ ولی کامل جو فقیر کے روپ میں ہے دوڑتا ہوا ابراہیم بن ادم کے تخت کے پاس پہنچ کر کہتا ہے بادشاہ وقت اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہارے اس مسافر خانے میں قیام کر سکتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، میرے محل کو مسافر خانہ کہتے ہو، یہ بادشاہ کا محل ہے جس کو تم مسافر خانہ اور سرائے کہتے ہو۔ تو اس فقیر نے کہا اے ابراہیم بن ادم یہ بتاؤ تم سے پہلے تخت پر کون بیٹھا تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے دادا تھے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرے پر
ابراہیم بن آدم نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، دنیا میں اس بات کو کسی کو نہیں ہے، سکون کسی کو نہیں ہے، اور دائمی قیام کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ابراہیم بن آدم جب تمہارا باپ چلا گیا، دادا چلا گیا، پردادا چلے گئے، تو تم نے بھی یہاں نہیں ٹھہرنا، جب وہ بھی نہیں ٹھہرے تم نے بھی نہیں ٹھہرنا، تو بتاؤ میں اس کو مال کیسے کہوں؟ یہ قیام خانہ اور مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ جہاں جو آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، چند گھڑیوں سالوں کے لیے آیا، تو بتاؤ میں اس کو مسافر خانہ نہ کہوں تو کیا کروں؟ حضرت ابراہیم بن آدم اٹھے، تخت بادشاہت کو چھوڑا، جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ پھر فرماتے ہیں دل کی کیفیت تھی، لیکن ایک طرف دل کہتا تھا بادشاہت چھوڑ دوں، فقر کو اختیار کروں، فقیروں والا لباس پہنوں، تو لوگ کل مجھے تانے دیں گے کہ یہ وقت کا بادشاہ خدری کے اندر، پھٹے ہوئے لباس کے اندر، فقیروں کے لباس کے اندر لوگ مجھے دیکھ کر تانے دیں گے۔ فرماتے ہیں اگلی رات جب آئی، بستر پر لیٹ گیا، لیکن اپنے محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنی تو اس کو آواز دے کر پوچھا ایک چھت پر چلنے والے تو کون ہے؟ اس نے کہا ابراہیم بن آدم، میں آپ کا واقف ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ فرمایا تو چھت پر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم گیا تھا، اس اونٹ کو آپ کی چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن آدم نے کہا بھلا کبھی چھت پر بھی اونٹ ملتا ہے؟ تو اس نے کہا ابراہیم کبھی نرم و گلاب بستروں پر بھی خدا ملتا ہے، تو محل کے اندر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر، تاشر پر سجا کر، بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا ایسے نہیں ملے گا، خدا تجھے فقیری اور ولایت کے ذریعے ملے گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم اٹھے، سنو، تخت کو ڈھو کر مار کر جنگلوں کی طرف نکلے، بیابان میں چلے گئے، جنگلوں کے اندر شکار کے لیے گئے کہ اپنے دل کو بہلاتا ہوں، دل کے اندر جو اضطراب کی کیفیت ہے، جو پریشانی ہے، اس کو شکار کے ذریعے بہلاتا ہوں۔ حضرت فرید بن عطار کہتے ہیں جب حضرت خواجہ ابراہیم بن آدم جنگل کے اندر پہنچے، ایک ہرن کو پکڑا تو اس ہرن نے پلٹ کر کہا اے ابراہیم بن آدم، خدا نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے اور خدا نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے؟ فرماتے میں نے اس ہرن کو بھی چھوڑ دیا، جب سواری پر بیٹھا تو سواری کی زیر میں سے آواز آتی تھی ابراہیم بن آدم تمہیں خدا نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں رب کائنات نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابراہیم بن آدم جنہوں نے ہزاروں میل کی سلطنت چھوڑ کر فقراء کا لباس پہنا، قدری پہن کر میشا پور کے غار کے اندر چلے گئے، 10 سال بعد ابراہیم بن آدم اس غار سے نکلے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب غار سے نکلے ہر جمعہ پر مبارک کو باہر آتے تھے، جنگل میں جاتے لکڑیاں اکٹھی کرتے، بازار میں بیچتے، جو رقم ملتی آدھی غربا میں تقسیم کر دیتے، آدھی رقم سے کھانا خرید کر کھاتے، مسجد میں جاتے نماز جمعہ پڑھتے، پھر غار میں چلے جاتے، ایک ہفتے بعد غار سے پھر باہر آتے۔ 9 یا 10 سال حضرت ابراہیم بن آدم نے یوں گزار دیے، 10 سال غار کے اندر برف کے پانی سے وقت کا بادشاہ غسل کرتا تھا، مجاہدے عبادتیں ریاضتیں کئی مہینے مٹی کھا کر گزارا کرتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب لوگوں پر حال کھل گیا تو پھر نیشہ پور سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جس راہ سے نکل کر گئے تھے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پرسوں بعد میں اس راہ سے گزرا تو اس راہ سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے کہا اگر مشک اور کستوری بھی اس راہ کے اندر بھاگتی کرتی تو اتنی خوشبو نہ آتی جتنے اللہ کے ولیوں کے قدموں کا صدقہ اس راہ سے گزر رہی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں رب کا ولی ایک لمحے کے لیے جس مقام پر بیٹھ جائے، جس لباس کو پہن لے، جس برتن میں کھا لے، جس سے ہاتھ ملا لے، جس سے ایک لمحے کی صحبت اختیار کر لے، فرمایا وہاں رب کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو 10 سال رب کا ولی کامل میشا پور کی جس غار میں رہا، حضرت ابو سعید جو خود ولی کامل ہے وہ فرماتے ہیں مشک اور کستوری کی بھی اتنی خوشبو نہیں ہوتی جتنی خوشبو اس غار سے اللہ کے ولی کی وجہ سے آ رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم بن آدم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، بلخ کا بادشاہ
کرسی رہا ہے. آپ کے دور حکومت کا ایک وزیر وہاں سے گزرتا ہے, اس نے حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا, زبان پر اس بات کو نہیں لایا, دل میں وسوسہ آیا کہ وہ بادشاہت بہتر تھی یا یہ فقیری بہتر ہے. اس بادشاہت کے اندر شاہانہ لباس بھی تھا, تخت و تاج بھی تھا, حکام بھی تھے, نرم و گلاب بستر بھی تھے, اور بستر پر منو پتیاں بچھا کر ابراہیم بن آدم آرام کرتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, جسم کمزور ہو چکا, پٹا ہوا لباس پہن کر خود ہی سینے, خادم بھی کوئی نہیں ہے, اور سامنے حکام کی فوج بھی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم بن آدم اس کے دل کے حال کو جان گئے. آپ نے جان بوجھ کر اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا. اب وہ بندہ پاس بیٹھا ہے, دل میں وسوسہ ہے کہ بادشاہت بہتر تھی یا فقیری بہتر ہے. جب سوئی کو دریا میں پھینک دیا تو حضرت ابراہیم بن آدم نے دریا سے کہا میری سوئی واپس کر. ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لی ہوئی پانی کے اوپر نکلی, ہزاروں مچھلیاں. آپ نے فرمایا نہیں, وہ جو میری تھی وہ واپس کرو. تو پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی کو منہ میں پکڑ کر باہر آئی. آپ نے اپنی سوئی کو لیا, گدڑی کو سینے لگ گئے, پھر اس سے متوجہ ہو کر کہا فرمایا تو کیا سوچ رہا ہے کہ بادشاہت بہتر تھی یا یہ فقیری بہتر ہے؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں جب میں بادشاہ تھا اس وقت میری حکومت صرف زمین پر تھی, اب جب میں فقیر بنا ہوں تو جانور بھی میرا کہنا مانتے ہیں, دریا بھی میرا کہنا مانتے ہیں. جو ہے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں نے ملک کی بادشاہت کو چھوڑا, تخت حکومت کو چھوڑا, تاج کو چھوڑا اور اقتدار کو چھوڑا. رب کائنات نے ساری زمین کی مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے, اور فرمایا میں اگر پہاڑ سے کہوں چل تو وہ چلنا شروع ہو جائے. آپ نے یہ بات کی تو جو سامنے پہاڑ تھا وہ چلنا شروع ہو گیا. آپ نے اس پہاڑ سے کہا میں نے حکم نہیں دیا, میں نے تو ویسے بات کی ہے, رک جاؤ. وہ اپنے مقام پر رک گیا. پھر آپ نے اس سے فرمایا تو نے دنیا کو دیکھا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم بن آدم نے سودا کیسا کیا ہے. اس نے کہا آپ نے تو مفت میں اپنی سلطنت کو بیچ دیا. فرمایا نہیں, میں نے فقر کو خریدا ہے اپنی سلطنت دے کر, اور پھر بھی بڑا سستا سودا کیا ہے, کیونکہ بادشاہت کی وہ قیمت نہیں ہے جو رب کی دوستی اور ولایت کی قیمت ہے. میں نے وہ سستا سودا کیا, حکومت کی ہے, اقتدار دی ہے جس کی حیثیت کوئی نہیں, اور رب کائنات نے مجھے اپنی ولایت دی ہے. اس ولایت کی وجہ سے رب کے مقرب بندوں میں میرا نام لکھا گیا ہے. حضرت ابراہیم بن آدم نے جب فقر اختیار کر لیا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کی مصروفیت کیا ہے, وقت کیسے گزرتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کرام نے بھی پیشوں کو اختیار کیا. ہر نبی محنت اور مزدوری کرتا رہا. خود نبی علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. توجہ ہے آپ کی, ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, وہ پیر جو آج مریدوں کے میدانوں پر پلتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں, کیا وہ خدا کو جواب نہیں دیں گے؟ اور قاسم و حبیب اللہ محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. حضرت ابراہیم بن آدم ملک کی بادشاہت چھوڑ کر لوگوں کی باغوں میں جا کر مزدوری پر لوگوں کے باغوں میں کام کرتے تھے. لیکن وہاں جانتے جہاں کوئی جانتا نہ ہو, ولایت کے چرچے میں ہو, تصوف کی شہرت میں ہو, اس لیے کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر خلل نہ جائے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں جب آئے تو امام اعظم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا سیدنا میرا سردار آیا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اور اس فقیر کو کہتے ہیں میرا سردار آیا ہے. فرمایا اس لیے کبھی کبھی ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا وہ ولی ہے جس کی آخری رب کی یاد میں بسر ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی. اب حضرت ابراہیم بن آدم باغ میں مزدوری کرتے ہیں. ایک دن باغ کا مالک آیا, جانتا نہیں یہ کون ہے, کہتا ہے کہ جاؤ باغ سے وہ انار توڑ کر لاؤ جو میٹھا ہو, وہ انار توڑ کر لاؤ جو میٹھا ہو. حضرت ابراہیم بن آدم کو بہت عرصہ گزر گیا تھا اس باغ کے اندر. آپ انار لال
मालिक ने उसको काट कर खाया तो वो तुरश था, खट्टा था। उसने कहा तुम्हें आज तक इतना पता नहीं चला कि इस बाग के अंदर कौन सा अनार मीठा है और कौन सा तुरश है। तो हज़रत इब्राहीम ने नदम समझ गए कि मेरा इम्तिहान ले रहा था। आपने फरमाया तूने मुझे यहाँ अनार खा के चेक करने के लिए नहीं रखा, तूने मेहनत और मजदूरी करने के लिए रखा है। मैं तो सिर्फ निगरानी करता हूँ, मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक एक अनार काट कर नहीं खाया, मैं क्या जानूं कौन सा मीठा है और कौन सा तुरश है। जब आपने ये बात की तो उसने कहा आप इब्राहीम बिन आदम तो नहीं। आप उसी वक्त वहां से धोए और चुप गए और फरमाते थे इलाही मैं तो ये चाहता हूँ मुझे जब मौत आए तो मेरी कब्र का भी लोगों को पता न चले कि मेरी कब्र कहाँ है। हज़रत इब्राहीम बिन आदम से लोगों ने पूछा आप करते क्या हैं। आपने फरमाया मैंने 4 सवारियां रखी हुई हैं। 4 सवारियां। फरमाया मेहनत मजदूरी करते हैं। फरमाया वो बोझ उठाने वाली सवारियां नहीं है जिन पर बोझ लादा जाए। वो 4 सवारियां ऐसी हैं कि मेरा सारा वक्त उनमें बसर होता है। कहा जरा बताइए तो सही वो सवारियां कैसी है। आपने फरमाया जब मैं खुदा की इबादत करने लगता हूँ तो मैंने एक सवारी इखलास की रखी हुई है, मैं उस सवारी पर बैठ जाता हूँ। जब मुझे रब कोई नेमत अता करता है तो एक सवारी मैंने शुक्र की रखी है, मैं शुक्र की सवारी पर बैठ जाता हूँ। कुछ वक्त मेरा यूं गुजर जाता है फरमाया एक सवारी और भी है, जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तो नदामत और तौबा की सवारी पर बैठ जाता हूँ। कुछ वक्त मेरा यूं बसर होता है फरमाया एक सवारी चौथी सवारी मेरी और भी है, जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो मैं सबर की सवारी पर बैठ जाता हूँ। फरमाया इखलास की सवारी से उतरता हूँ तो सबर की सवारी पर बैठता हूँ, सबर की सवारी से उतरता हूँ तो शुक्र की सवारी पर बैठता हूँ, शुक्र की सवारी से उतरता हूँ तो तौबा की सवारी पर बैठता हूँ। बस इन सवारियों पर बैठते उतरते मेरा वक्त गुजर जाता है और मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की याद और जिक्र में बदल हो रहा है। आदम से सवाल हुआ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। लोग दुआ को मानते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, गिरियासारी भी होती है। अब तो किराए पर भी दुआ करवाने वाले मिल जाते हैं। महफिलों के अंदर बंदे खास कर दिए गए हैं, दुआ इस बंदे से करवानी अच्छी मानता है लेकिन वो मुत्तकी है, परहेजगार है नहीं, दुआ मानता, लफ्ज बड़े अच्छे हैं, खुदा लफ्जों को नहीं देखता दिल के इरादों को देखता है। हज़रत इब्राहीम बिन आदम से सवाल हुआ, रो रो कर दुआ मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। फरमाया उसकी वजह तुम खुद हो। उसने पूछा कैसे। फरमाया खुदा को अपना खालिक तो कहते हो लेकिन बात नहीं मानते उसकी, पहली वजह। दूसरी वजह फरमाया नेमतें उसकी खाते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। उसकी नेमतें खा खा कर तुम्हारे जबड़े टूट गए लेकिन जुबान से कभी उस खुदा का शुक्र तुमने अदा नहीं किया। फरमाया अपनी जात के अंदर तुम्हारे हजारों ऐब है लेकिन ऐब तुम दूसरों के निकालते हो जबकि अपनी जात के ऐब तुम जानते भी हो। फरमाया मौत पर तुम्हें यकीन है लेकिन जानबूझकर मौत से गाफिल बने हो। फिर फरमाया अपने हाथों से अपने माँ बाप को कब्र में उतारते हो लेकिन फिर भी इबरत हासिल नहीं करते। फिर फरमाया तुम्हें इस बात पर यकीन है बरकत खुदा ने हलाल के अंदर रखी है फिर भी हराम खाते हो, तो बताओ खुदा तुम्हारी दुआओं को कैसे सुनेगा। फरमाया अगर खुदा की इताअत करो, मौत पर यकीन रख लो, माँ बाप को दफन करते हो तो इबादत हासिल कर लो कि हमने भी इस कब्र में जाना है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, अपने ऐबों को देखकर इस्लाह कर लो। तो इब्राहीम बिन आदम तुम्हें गारंटी देता है रब्बे कायनात से जो दुआ मांगोगे रब्बे कायनात तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। जब आपने बादशाहों को छोड़ा फुज़ैल बिन इयास से दोस्ती हो गई। दोस्ती भी देखे किनसे हुई। हज़रत इमाम हसन बसरी से दोस्ती हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ उठना बैठना था, उनकी मजलिस में जाते थे। बल्कि की बादशाह छोड़ी थी और फक्र को इख्तियार किया था। फरमाते हैं एक रात जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में हज़रत जिब्रील अमीन को देखा। हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने बगल के अंदर एक रजिस्टर दबाया हुआ है। फरमाते हैं मैंने हज़रत जिब्रील अमीन से कहा कि ये रजिस्टर क्या है। उन्होंने कहा इस रजिस्टर के अंदर नाम है उन लोगों के जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिन अल्लाह ने मकाम विलायत पर फाइज किया है, अपना वली बनाया है।
جبریل امین سے کہا ذرا دیکھیں کسی کونے میں میرا نام بھی ہے. حضرت جبریل امین نے اس رجسٹر کو کھولا, ناموں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا ابراہیم آپ کا نام تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں چلے کوئی بات نہیں, اس کے دوستوں میں نہیں دوستوں کے دوستوں میں تو کہیں ہوگا. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو حضرت جبریل امین پر سکوت طاری ہو گیا, خاموش ہو گئے, کچھ سوچنے لگ گئے. جب کچھ دیر گزر گئی تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے ایک بات بتاؤں. فرماتے ہیں میں نے کہا بتائیے. کہا ابھی خدا نے حکم دیا ہے جبریل میرے دوستوں کے ناموں کے اس رجسٹر کو کھولو, اس میں پہلا نام حضرت ابراہیم کا ہے. اپنے نبی کے, افسان نبی کے, پیارے نبی کے, ابراہیم بن آدم. اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے, رب فرماتا ہے میرے دوستوں کی نشانی یہ ہے وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوتے. ابراہیم بن آدم آپ کی امید کو دیکھتے ہوئے کہ آپ مایوس نہیں ہوئے, آپ نے یہ کہا کہ اگر خدا نے اپنے دوستوں میں نام نہیں لکھا, اپنے دوستوں کے دوستوں میں کبھی نام لکھا ہوگا. رب کائنات کو آپ کی یہ ادا پسند آئی ہے اور رب نے حکم دیا ہے باقی سارے ولیوں میں پہلا نام ابراہیم بن آدم رضی اللہ عنہ. جب بیت اللہ کی طرف چلے حضرت ابراہیم بن آدم 12 سال میں سفر کیا شام سے مکہ المکرمہ کا. توجہ ہے, حالانکہ دونوں عرب ملک ہیں, عرب کے خطے میں ہیں, اتنا سفر نہیں ہے, لیکن 12 سال میں کیسے ایک قدم اٹھاتے تو پھر سجدے میں گر جاتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر ایک قدم اٹھاتے سجدے میں گر جاتے, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے, یوں کرتے کرتے 12 سال بعد جا کر کعبۃ اللہ پہنچے. اور جب شام سے چلے تو حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا یا اللہ لوگ تو کعبہ دیکھنے آتے ہیں, میں اصل کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں حقیقت کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں کعبے کا جو نورانی فیضان اور روحانیت ہے اس مقام پر میں کعبے کی عمارت دیکھنے نہیں آ رہا, میں کعبے کی اصل اور حقیقت دیکھنے آ رہا ہوں. یا اللہ میں اس لیے سفر اس انداز سے کروں گا کہ یہ عقیدت اور محبتوں کا سفر ہے, تو میں اس انداز سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اس نیت سے کہ تو مجھے کعبہ کا دکھا, اصل کعبہ دکھا اور حقیقت کعبہ دکھا. کعبے کی عمارت کو دیکھ چکا ہوں, حقیقت کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. 12 سال کا سفر کر کے ابراہیم بن آدم کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے. فرماتے ہیں نہ وہاں حقیقت کعبہ تھی, نہ وہاں اصل کعبہ تھی. اللہ کی بارگاہ میں گر گئے, یا اللہ کعبے کی عمارت تو ہے, لوگ طواف بھی کر رہے ہیں, لیکن جو اصل کعبہ اور حقیقت کعبہ ہے جس کو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ یہاں نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کعبے کی عمارت سے آواز آئی ابراہیم تو 12 سال میں آیا ہے, کوئی 14 سال میں بھی پہنچا ہے اور وہ بھی آج ہی پہنچا ہے. کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے, اصل کعبہ اور حقیقت کعبہ اپنے مقام سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے گئی ہے. تو ابراہیم بن آدم نے کہا یا اللہ وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ کی مشقتیں برداشت کر کے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہے؟ فرمایا اس کو رابعہ بصریہ. ہمارے ہاں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, توجہ ہے نا, تو کہتے ہیں کہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا, کعبے کی عمارت وہی تھی. توجہ ہے, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایک نام نہاد انجینئر جو اپنے آپ کو مفتی عالم سمجھتا ہے, جبکہ وہ ایک پلانٹر قسم کا نام عالم ہے, اور تھوڑے عرصے میں آپ کو پتا چلے گا وہ جس کو جیلوی کہتے ہیں, مرزا جیلوی, اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے, کعبہ کیسے استقبال کے لیے چلا گیا. جاہلیت کی بنیاد پر ایسی باتیں کی جاتی ہے, جبکہ علماء نے لکھا ہے کعبے کی عمارت وہی تھی, اصل کعبہ جو کعبے کی روحانیت اور نورانیت ہے وہ وہاں نہیں تھی, وہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے گئی تھی. اور یہ ہو سکتا ہے رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, اس لیے کعبے کی عمارت وہی تھی. حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا یا اللہ میں اصل کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں, حقیقت کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ابراہیم وہ تو رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے گئی. حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کیسے بدلی. ایک
शख्स ने आपसे कहा कि गुनाहों से मेरी जान नहीं छूट रही, और यकीन जानिए ये जो निसाब है 6 बातें आप भी और मैं भी अगर इनको दिल की तख्तियों पर लिख लें तो यकीन करें अगर सच्चे मायनों में इन पर अमल कर लें और ये एहसास इन 6 बातों का हमारे ज़हनों में पैदा हो जाए तो हम अल्लाह की नाफरमानी न करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदम से कहा आप तो अल्लाह के वली हैं, तो आप बताइए मैं गुनाहों से बाज नहीं आ रहा, गुनाहों से जान नहीं छूट रही, नुकसान पर नुकसान है दुनिया का भी और आखिरत का भी, तो आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मैं गुनाह करना छोड़ दूं। फरमाया 6 बातें हैं। पहली बात, जब तू गुनाह करने लगे तो अल्लाह की बनाई हुई जमीन से नीचे उतर जा। तवज्जो की आपने? नहीं की। अल्लाह की बनाई हुई जमीन से नीचे उतर जा, क्योंकि तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है ये जमीन उसने बनाई है। उसने कहा इब्राहीम जमीन से उतर कर जाऊंगा कहां? तो फरमाया गुनाह क्यों करता है? नाफरमानी उसकी करता है जिसकी जमीन पर खड़ा है। फरमाया अगर ये बात नहीं तो फिर जब गुनाह करने लगे तो रब का रिस्क खाना छोड़ दे। कहा राज़िक तो उसकी जात है, रिस्क तो वो देता है, उसका रिस्क नहीं खाऊंगा तो किसका रिस्क खाऊंगा? हम तो उसके बंदे हैं, उसका दिया हुआ रिस्क खाते हैं। फरमाया अगर ये बात भी नहीं तो गुनाह करना हो तो उस मकाम पर चला जा जहां खुदा तुझे देख ना रहा हो। उसने कहा वो कौन सा मकाम है जहां खुदा नहीं देखेगा? हर जगह खुदा देखता है, हर जगह रब्बे कायनात अपने बंदों को देखता है। फरमाया अगर ये बात भी नहीं तो फिर जब मौत का फरिश्ता आए तो उससे कहना मैंने नहीं मरना, उससे कहना मुझे एक माँ की मोहलत दो, मैं नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं। तो कहा इब्राहीम के नदम मौत के फरिश्ते के सामने मेरा क्या जोर चलेगा, मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? फरमाया अगर ये भी नहीं तो कब्र में जब नकीर सवाल करने के लिए आए तो उनको कब्र में दाखिल न होने देना, क्योंकि अगर बदअमली और गुनाहों में जिंदगी गुजरी तो तुम्हें मन रब्बू का जवाब भी नहीं आएगा, माँ दीनों का जवाब भी नहीं आएगा, माँ कौन तकुलु फी हाज़ा रजुल का जवाब भी नहीं आएगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है जब नकीर तुम्हारी कब्र में आने लगे उनको रोक देना, कहना मेरी कब्र में ना हो। तो कहा नकीर के सामने मेरा क्या जोर चलेगा? फरमाया अगर ये भी नहीं तो आखिरी बात, कल जब तुम्हें फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगे तो जाने से इनकार कर देना। तुम कहना मैं नहीं चाहता जहन्नम में, मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा, जन्नत के बागों में जाऊंगा। कहा इस पर भी मेरा जोर नहीं चलता। फरमाया अकल के अंदर उसकी जमीन भी तू नहीं छोड़ सकता, उसका रिस्क भी नहीं छोड़ सकता, उसकी निगाहों से बच नहीं सकता, नकीरैन पर तेरा जोर नहीं चलता, मलकुल मौत पर तेरी कोई कुव्वत नहीं, जहन्नम में जाने से तू बच नहीं सकता। तो बता तो सही गुनाह किस उम्मीद पर करता जा रहा है? नाफरमानी पर नाफरमानी किस उम्मीद पर कर रहा है? रिस्क तो उसका खाता है, नाफरमानी उसकी करता है। उसने कहा इब्राहीम बिन अदम अपना हाथ तो आगे करे। उसने कहा मैं आपसे वादा करता हूं, सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। और जो सच्ची तौबा करता है तो मेरे नबी की जुबान रहमत से मुर्तजा फिजा सुनाया गया। हुजूर फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंब कमल ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह होता है रब उसको इस तरह पाक कर देता है जिस तरह कभी जिंदगी में इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब जब वो गुनाहों से पाक हो गया, रूह निकल गई और हज़रत इब्राहीम बिन अदम के हाथों में उसने जान दे दी। आपने फरमाया देखो ये गुनाहों से लुत्फा हुआ आया, रब ने इसको हिदायत बख्शी, तौबा कर ली और तौबा की वजह से पाक साफ होकर अपने रब की बारगाह में हासिल हुआ है। आखिरी बात, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम से गुजरे। आपने एक शख्स को देखा जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है लेकिन है शराब के नशे में मस्त, शराब की बू उसके मुंह से आ रही है और शराब उसके कपड़ों पर भी गिरी है, बदबू से ताफुर फैल रहा है। लोग धुतकार कर और उसको इग्नोर करके नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं। इब्राहीम बिन अदम रुक गए, आपने पानी मंगवाया, उसके मुंह को धोया, लिबास को धोया, खुशबू लगाई, इब्राहीम बिन अदम चले गए। जब वो बंदा होश में आया तो उसने पूछा ये बताओ मेरे साथ ये किसने किया? तो जवाब मिला इब्राहीम बिन अदम आए थे। तो वो बड़ा शर्मसार हुआ कि और लोगों ने भी शराब के नशे में मस्त देखा, अल्लाह के वली ने भी देख लिया, इब्राहीम बिन अदम ने भी देख लिया। तो मैं सच्ची तौबा करता हूं। जैसे ही उसने सच्ची तौबा की उधर से ऐलान हुआ कि तुझे हम मकाम में मिलाए पर फाइज करते हैं। इधर हजरत इब्राहीम
ابراہیم ہم نے اسے نہیں دیکھا، ہم نے تجھے دیکھا ہے۔ تم نے 10 سال ہمارے لیے غار کے اندر گزارے ہیں، تو نے کعبۃ اللہ کی طرف 12 سال کا سفر کیا ہے، تو نے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو نے میرے بندے کو دیکھا، اس کے گناہ سے تو نفرت کی ہے، لیکن اس گناہگار سے نفرت اس لیے نہیں کی کہ وہ میرا بندہ ہے، ہم نے اسے نہیں دیکھا، تیری صحبت اور دوستی کو دیکھ کر اس کو مقام ولایت پر فائز کر دیا ہے۔ فرمایا ابراہیم میرا یہ قاعدہ ہے جو ولیوں کی سنگت میں آ جاتا ہے، وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، ہم اس گناہگار کو نہیں دیکھتے، اپنے دوست اور ولی کی سنگت کو دیکھ کر قیامت کے دن جہاں وہ ولی ہوگا، ولیوں سے محبت کرنے والا بھی اسی مقام پر ہوگا۔ وما علینا الا